السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جولائی کی اس برسات میں کون سی ریسنٹ ڈراماز سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کی سلسلے میں بہت ہیلپ کرے گا، کیونکہ اس میں آپ کو اس مہینے کے ہائی TRPs ڈراماز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل اعتبار جولائی کے ماہ کا ہائی TRP ڈرامہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے انسان کا رشتوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور شادی سے تو بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ ڈرامے میں کوئی بھی نفسیاتی کردار اپنے لیے فعال اور مخلص نہیں۔ جب کوئی اپنے ساتھ مخلص نہیں تو سماج کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں جب سائنس ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارے اصل آباء و اجداد کون تھے، DNA نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کی مدد سے ریپ کے مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے، وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کی کہانی اس بنیاد پر کیسے پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں بلکہ وہ اغوا کروانے والے کا ہو سکتا ہے۔ جتنا ڈپریشن ڈرامے میں ہے اتنا ہی اس کی موسیقی میں اور اتنا ہی ٹائٹل میں ہے۔ دوسری کہانی بہن شزا کی ساس صاحبہ کی ہے، ساتھ ایک عدد لاڈلا ماں کا بھی ہے جسے ماماز بوائے کہتے ہیں، جس کی ساری زندگی اس کی ماں کنٹرول کرتی ہے، جو اس سوچ کا حامل ہوتا ہے وہ یوں بیوی کو چھوڑتا نہیں اور اس کی بات کا اعتبار کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو تو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ صرف کا بلند ہوتا ہے اور وسیع سوچ کا مالک بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی کا روگ نہیں بناتا۔ ڈرامے میں بہت اچھا سبق چھپا ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خودغرضی بھی جولائی میں بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ رومانٹک ڈرامہ افلاطون کے فلسفہ المیہ کے عناصر پر پورا اترتا ہے۔ جب المیہ لکھا جاتا ہے تو ہیرو کا کردار بہت اوپر اٹھایا جاتا ہے اور گرنے پر زیادہ شدید رد عمل ہوتا ہے۔ دل و دماغ میں ہی نہیں بلکہ ماحول میں بھی سناٹا ہو جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہ دو گھرانے ہر اعتبار سے اپنے عروجی پس منظر کے ساتھ نمودار ہوئے ہیں۔ ایک طرف مڈل کلاس ہے، ایک طرف اپر کلاس ہے، ایک طرف ہر طرح کی کمائی ہے، ایک طرف صرف محنت کی کمائی پر شکر اور خوشی ہے، ایک طرف بیٹا نہیں، ایک طرف بیٹی نہیں، ایک طرف سلجھی ہوئی اولاد ہے، ایک طرف بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ ہیرو کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ مڈل کلاس کا بہت چھوٹا سا معمولی سا آدمی ہے جس نے بیٹیاں پیدا کیں۔ اسے ایک مکالمے میں کہانی کا سارا درد بہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی سے نہیں اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کسی حد تک کہانی اس کا خلاصہ ہے۔ غریب کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہونا بد نصیبی ہے۔ محبت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ غلط وقت پر غلط شخص سے ہو جاتی ہے تاکہ امر ہو سکے، تاکہ اس کے ڈنکے بچ سکیں۔ کہ عشق مشک چھپائے نہیں چھپتے والی بات ہے۔ پہلی قسط میں شمشیر مہک کے والد سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا صدقہ دیتے ہیں؟ یہ جملہ کہیں ٹریگر کرتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور بالآخر آ کر پوچھ ہی رہی ہے کہ آپ صدقہ دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل فراڈ ایک ہائی TRP سیریل ہے۔ دل پر جب ماں باپ کے بھروسے اور تربیت کا بوجھ ہو تو کسی غیر مرد کے لیے محبت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ڈرامے کی ٹیگ لائن ہے۔ ARY پر نشر ہونے والا فراڈ، جس میں دکھایا گیا کہ مادہ پرستی کو حقیقی خوشی سمجھنے پر اس لیے مجبور کر دیا کہ ہر آرام، آسائش اور سہولت مادیت سے جڑ گئی۔ آغاز میں جو مکالمہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کی لڑکیوں کی تربیت کن پیمانوں پر ہوتی ہے کہ انہیں ہر صورت عزت کے نام پر خواہش یا محبت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اول تو وہ محبت نامی شے سے کبھی آشنا ہی نہیں ہو سکتی، کشش سے ہی بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں سب خواب شادی سے جڑ جاتے ہیں۔ صبا قمر تو کردار میں جان ڈال دیتی ہیں۔ یہاں بھی وہ مایا کے کردار میں ایسی ڈھلی ڈھلائی لڑکی کا کردار اتنی خوبصورتی سے ادا کر رہی ہیں کہ درد خود چیخ اٹھتا ہے۔ وہ اپنے کزن نائل کو پسند بھی کرتی ہے مگر اپنے والدین کو کبھی کہہ نہیں سکتی، اور یہی خاندانی پن لڑکیوں سے بھی غربت کے نام پر ان خوشیوں کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اس مردانہ معاشرے کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہم جواز تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دشمن ڈرامے کی TRP ٹی وی کا واحد ڈرامہ ہونے کی وجہ سے بھی ہائی ہے۔ PTV کے اس ڈرامے میں اماں بٹی کا کردار نائلہ جعفری نے ادا کیا۔
اپنے آخری انٹرویو میں وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ بال انہوں نے کسی کردار کے لیے کٹوائے ہیں۔ اماں وڈی وہی کردار ہے جسے ملک گھرانے کے دادا سائی سے عشق کی سزا عمر بھر کاٹنا پڑی، اور پھر اماں وڈی کو جوانی میں محبت ہو گئی۔ وہ گھر سے نکل کر محبت کی دنیا بسانے چلے تھے، مگر راجکوٹ کی زمین پر پکڑے گئے۔ دادا جی کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا گیا اور مائی وڈی کے سر کے بال کاٹ کر گنجا کر دیا گیا۔ اس ڈرامے میں ایک ایسی لو سٹوری آپ سنیں گے جو آپ کے دل کو بھی دہلا دے گی۔ ڈرامہ سیریل چوراہا ہائی ٹی آر پی کی وجہ سے سوشل میڈیا مٹیریل ہے۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی زویا اپنے والد کی موت کے بعد اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ زویا کی والدہ شیریں کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی اپنی تعلیم مکمل کرے اور خود مختار ہو جائے۔ اس کے برعکس زویا کا نوجوان اور ناپختہ ذہن ساتھیوں کے دباؤ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے طرز زندگی کے بارے میں شرمندہ زویا ایک جعلی آن لائن شخصیت بنانے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جنید سے ملتی ہے جو کہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مگر زویا کی بھولی بالی اور بیوقوفانہ فطرت جنید کے لیے آسان ہدف بن جاتی ہے اور بالآخر وہ اسے اپنے جھوٹے اور فریب کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل وہم کا پریمیئر اس ماہ کے آغاز میں ہم ٹی وی پر ہوا ہے۔ ڈرامے کی کہانی جذبات سے بھری پڑی ہے۔ وہم کو عمران عزیز نے لکھا تھا اور ہدایت کاری عدنان وائی قریشی نے کی تھی۔ ڈرامہ ایک عورت کی کہانی ہے جو خود کفیل ہے مگر تنہا ہے، اگرچہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والی حیرت انگیز اور ہمدرد دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت بالکل مختلف ہے۔ جب تک ڈرامے کے مرکزی کردار کے بارے میں سچائی کا انکشاف نہیں ہوتا تب تک لوگ کشمکش میں ہی مبتلا رہے۔ ڈرامہ سیریل پہچان کی ٹی آر پی بھی سٹرانگ ہے۔ یہ ڈرامہ دل دہلا دینے والے محبت اور نفرت کے رشتے کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کوکی یعنی کہ ہبہ بخاری اور عدنان یعنی کہ سید جبران کی زندگیوں پر مرکوز ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار ہے، مگر عدنان کا ایک دوسری عورت کے ساتھ افیئر ہے جس کی وجہ سے ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں دراصل خجستہ کی کہانی ہے، ایک ذہین لڑکی جس کا تعلق ایک روایتی خاندان سے ہے، جس کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، ہر کوئی اسے سپورٹ کرتا ہے۔ وہ میڈیکل کالج جاتی ہے، وہاں ایک سینئر اس سے محبت کرتا ہے۔ خجستہ کا منگیتر درخائی ایک گرم مزاج اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ سے خجستہ اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ ہے اور اسے وہ اپنے قابو میں بھی رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہے اور اس کا بنایا ہوا طرز عمل اسے بہت پسند کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں ڈرامے میں ایک بہت بڑا کنفلکٹ پیدا ہوگا۔ اس کے بارے میں انجام کیا ہوگا یہ دیکھ کر آپ ڈرامے میں حیران رہ جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم ایک مکمل کہانی ہے جو شائقین کو اپنی انفرادیت اور تجسس کی بنا پر سحر میں گرفتار کیے رکھتی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ان پڑھ جاہل عورت کیسے زندگی بھر لوگوں سے محبت کرنے کی بجائے ان پر حکمرانی کرتی ہے اور انہیں بیوقوف بھی خوب بناتی ہے۔ اس طرح اس کی اپنی زندگی بھی نارمل نہیں بلکہ اس کے اندر کئی محرومیاں ہیں جو اسے ایک ظالم انسان بنا دیتی ہیں۔ مگر ڈرامے میں پڑھی لکھی لڑکی کا کردار زارا نور عباس ادا کر رہی ہیں جو اپنے آبائی علاقے میں آ کر بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو کچھ پرانی روایات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں کسی حد تک خود کو بھی اس رنگ میں ڈھالنا پڑتا ہے کیونکہ نظام بدلنے کے لیے وہ اکیلی نہیں بلکہ اپنے باپ شاہ عالم کی حمایت اور بھائی کے ساتھ مل کر کرنے کی ٹھانتی ہے۔ آکسفورڈ سے پڑھا وہ بھائی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے والد گدی نواز بنا دیتے ہیں۔ گدی کے نشے نے باقی لوگوں کا اس کا دشمن بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر مقبولیت کی وجہ ہائی ٹی آر پی اور اس کی آخری ایک ساتھ تھیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی گالی سنی ہے جس میں عورت کا تذکرہ کسی حوالے سے نہ ہو؟ اور کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ خواتین جرگوں میں موجود ہوں، فیصلوں میں شامل ہوں؟ ان جرگوں میں جہاں ان کی بات ہوتی ہے مگر وہ خود نظر نہیں آتی۔ عورت جب گالی میں شامل ہے تو فیصلوں میں کیوں نہیں؟
پاکستان میں ٹی وی اسکرین پر ایسا منظر یا ڈائلاگ نظر آئے تو ضرور انسان چونک جاتا ہے۔ ڈرامے کی آخری قسط کے ڈائلاگز بہت ہی زبردست تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کا استحصال کرنے کے خلاف اس ڈرامے میں کتنے ہی زیادہ ڈائلاگز اور پاورفل سینز ہیں جو ہمیں کافی کچھ سکھاتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہلمن کا کردار بھی کافی اسٹرانگ تھا۔ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔